بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ اولاد نرینہ کے لیے ہے، یعنی نرینہ اولاد کے حصول کے لیے یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، اور اسی طرح اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ رزق کی تنگی بھی دور فرمائیں گے۔ اس کے دو بہت عظیم فائدے ہیں۔ اس کو مسلسل کرنے سے اللہ جل شانہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ جل شانہ اولاد عطا فرمائیں گے، اور نرینہ اولاد کہ اللہ جل شانہ اولاد تو ویسے بھی اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، بچی ہو یا بچے ہو دونوں اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، اور لڑکی ہو یا لڑکے ہو دونوں نعمتیں ہیں۔ لیکن لوگوں کا خواہش ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا پیدا ہو جائے، میرا بیٹا ہو جائے، تاکہ میرے لیے بازو بن جائے۔ تو ہر آدمی کا چاہت ہوتے ہے کہ بیٹیاں بھی ہو بیٹے بھی ہو، تو اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے جس کو میں چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، اور اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں دونوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ہر حال میں دیکھو اللہ جل شانہ کی شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو آدمی نعمتوں کا جو نعمتیں اللہ جل شانہ نے دی ہے اس میں شکر ادا کرتے تو اللہ جل شانہ اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ بہرحال تو جس کا اولاد نرینہ کے خواہش ہو، بیٹوں کا خواہش ہو، اور اس کے بیٹے نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ نے بہت سے گھروں کو آباد کر دیا، بہت سے لوگوں کو اللہ جل شانہ نے، جس کو بھی یہ عمل ہم نے بتایا ہے، تو اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ نے اس کو ضرور بیٹے عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح بیٹیاں ہو تو اس پہ بھی نہ شکر نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ جل شانہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی بیٹیاں ہو، دو بیٹیاں ہو، اور اس نے اچھی طرح اس کی پرورش کی، شادی کی، اور تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دونوں انگلیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کر دیا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا ایک بیٹی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی اسی طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح بیٹیاں بھی اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہیں، بیٹے بھی اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن جس کا یہ خواہش ہو کہ مجھے اللہ جل شانہ بیٹے عطا فرمائے، تو وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ ضرور اس کو بیٹے عطا فرمائیں گے۔ اور دوستو، وظیفہ یہ ہے کہ 29ویں پارہ سورہ نوح آیات 12، 29ویں پارہ سورہ نوح آیات 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے تو حمل ٹھہرتے ہی 9 مہینے تک 11 مرتبہ روزانہ پڑھے 9 مہینے تک 11 مرتبہ روزانہ پڑھے، روزانہ اس کو 11 مرتبہ پڑھے۔ بیوی بھی پڑھ سکتی ہے، اور اس طرح خاوند بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا میاں بیوی دونوں پڑھے روزانہ۔ کتنے مرتبہ؟ روزانہ 11 مرتبہ، صرف 2-3 منٹ لگیں گے۔ روزانہ 11 مرتبہ اس آیات کو پڑھے، بیوی بھی پڑھے اور خاوند بھی پڑھے، دونوں پڑھے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ، اور 9 مہینے تک مسلسل اس وظیفے کو کرنا پڑے گا، 9 مہینے تک دونوں پڑھے۔ اور اسی طرح دوسرے ہم نے اس کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اس وظیفے کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد دعا مانگے، رزق کی تنگی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ رزق کی تنگی کے لیے روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی وقت میں، نماز کے بعد پڑھے، نماز سے پہلے پڑھے، کوئی بھی وقت مقرر کر کے، اور اس کو پڑھے 7 مرتبہ۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اس کو 7 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ رزق کی تنگی دور فرمائیں گے۔ اور اولاد نرینہ کے لیے 9 مہینے تک مسلسل 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں، بیوی بھی پڑھے، خاوند بھی پڑھے، میاں بیوی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔
دونوں پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو دوستو خود کریں، اور اسی طرح جو بھی پریشان ہو، بعض لوگ بہت پریشان ہوتے اس کی وجہ سے کہ جی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہے، بیٹے چاہیے، اللہ جل شانہ سے دعا کیجئے۔ تو یہ بہترین دعا ہے، قرآنی دعا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ بیٹے عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو خود کرے، اور اسی طرح جو بھی پریشان ہو تو اس کو بھی یہ وظیفہ بتائے، تاکہ اس کی بھی پریشانی دور ہو جائے، تاکہ مسلمان اپنے لیے پسند کرے، تاکہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے، اور اس کو خود کرے، آگے شیئر کرے۔ والسلام۔